جنون ٹی وی دیکھنے والے تمام معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، جب آپ افغانستان کا نام سنتے ہیں تو کیا آپ کے ذہن میں بھی جنگ، سیاست اور بربادی کی تصویریں ابھرتی ہیں؟ اگر ہاں تو اس میں آپ کا قصور نہیں، بلکہ قصور ہے ان تمام خبروں کا جو ہمیں افغانستان کا صرف ایک رخ دکھلاتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ میڈیا کی باتوں پر یقین کریں، میں چاہتا ہوں آپ کو دکھاؤں افغانستان کی وہ تصویر جو آپ کے لیے بالکل اجنبی ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں افغانستان کی سیر پر۔ افغانستان ایک ایسا خطہ جہاں تاریخ نے بارہا اپنا رستہ بدلا ہے۔ سکندر اعظم سے لے کر چنگیز خان تک، محمود غزنوی سے لے کر تیمور تک، دنیا کی کئی بڑی سلطنتوں نے یہاں سے گزر کر اپنی تاریخ لکھی ہے۔ تاریخ میں کبھی خراسان کہلایا جانے والا یہ خطہ، جسے آفیشلی اسلامک ایمریٹس آف افغانستان کہا جاتا ہے، کل 6,52,230 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ایک لینڈ لاک کنٹری ہے۔ لینڈ لاک کنٹری ایک ایسے ملک کو کہا جاتا ہے جس کی کوئی سرحد سمندر سے نہ ملتی ہو۔ افغانستان جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کے سنگم پر واقع ایک خوبصورت ملک ہے۔ افغانستان کے محل وقوع کی بات کی جائے تو اس کے مشرق اور جنوب میں پاکستان واقع ہے، شمال میں تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان، جبکہ مغرب میں ایران واقع ہے۔ اس کے علاوہ شمال مشرق میں افغانستان صرف 76 کلومیٹر کا بارڈر چائنا کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہے۔ یہ ملک اپنے اندر تقریباً 4 کروڑ 26 لاکھ افراد کو سموئے ہوئے ہے۔ ملک کی کل 24% آبادی شہروں میں رہتی ہے اور تقریباً 76% سے زائد آبادی دیہاتوں میں رہتی ہے۔ کابل ملک کا سب سے بڑا شہر اور کیپٹل سٹی ہے۔ یہ ملک کا سیاسی، سماجی اور اقتصادی شہر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کابل شہر 3500 سال پرانا ہے۔ اس شہر سے گزرنے والا دریائے کابل انتہائی دلکش منظر پیش کرتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، افغانستان کا نام سنتے ہی ہمارے ذہنوں میں بھوک و افلاس، غربت اور طالبان کا خیال آتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ افغانستان کو گریو یارڈ آف امپائرز بھی کہا جاتا ہے؟ مطلب جس بھی سپر پاور نے افغانستان پر قبضہ کرنا چاہا وہ زیادہ دیر تک ٹھہر نہ سکی۔ انگریزوں، یونانیوں، منگولوں اور عربوں سمیت کئی ریاستوں نے اس ملک پر اپنا قبضہ جمانا چاہا، مگر ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ اس ملک کے لوگ پچھلی چند دہائیوں کے دوران دنیا کی 2 سپر پاوروں کا غرور خاک میں ملا چکے ہیں۔ 20ویں صدی کے اختتام پر سوویت یونین نے اس ملک پر اپنا قبضہ جمانا چاہا، لیکن شکست ان کا مقدر بنی، اور پھر 21ویں صدی کے آغاز سے ہی امریکہ سمیت 10 ممالک کی فوج اس ملک میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر 20 سال تک اس ملک میں قابض رہی، مگر پھر بھی وہ افغان مجاہدین کا کچھ نہیں بگاڑ سکی اور بالآخر یہاں سے دم دبا کر بھاگنا پڑا۔ دوستو، افغانستان کی مختصر تاریخ کی بات کریں تو 19 اگست 1919 کو ایک معاہدے کی صورت میں افغانستان نے انگریزوں سے آزادی حاصل کی۔ یہی وجہ ہے کہ اس دن کو افغانستان اپنے یوم آزادی کے طور پر مناتا ہے۔ آزادی کے بعد افغانستان میں مختلف بغاوتوں نے جنم لیا۔ اس طرح کئی سالوں تک اس ملک میں خانہ جنگی جاری رہی۔ جب پاکستان بنا تو ظاہر شاہ افغانستان کا بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے کزن داؤد خان کو افغانستان کا وزیر اعظم بنایا ہوا تھا، جس کے تعلقات روس اور بھارت سے تو عروج پر تھے، مگر وہ پاکستان سے سخت نفرت کرتا تھا۔ اسی لیے جب پاکستان وجود میں آیا تو افغانستان وہ واحد ملک تھا جس نے پاکستان کی آزادی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ بعد میں یہی سردار داؤد خانہ جنگی کے نتیجے میں قتل کر دیا گیا اور پھر ٹھیک 2 سال بعد رشیا اس ملک پر قابض ہو گیا۔ امریکہ نے مسلم طاقتوں کا ساتھ دیا اور پھر رشیا نہ صرف افغانستان سے نکلنے پر مجبور ہوا بلکہ سوویت یونین کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ 1996 میں ایک مجاہد ملا عمر نے اس ملک کا کنٹرول سنبھالا اور مجاہدین کی حکومت قائم کی، دنیا جنہیں آج طالبان کے نام سے جانتی ہے۔ لیکن پھر 9/11 کے بعد امریکہ نے اس ملک میں ڈیرہ جما لیا۔ کہا جاتا ہے امریکہ کا یہاں آنے کا مقصد تو کچھ اور تھا، لیکن پھر وہ ایسا پھنسا کہ پوری دنیا نے امریکہ کو دم دبا کر بھاگتے دیکھا اور ملک کا کنٹرول ایک بار پھر مجاہدین کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس سرزمین پر زیادہ تر جنگیں ہی مسلط رہیں، اسی لیے اس ملک میں آپ کو بڑی کمپنیز اور صنعتیں کم ہی ملیں گی۔ زراعت کا شعبہ افغانستان کی آمدنی کا اہم ذریعہ ہے۔ ملک میں تیل کے ذخائر بھی موجود ہیں، لیکن جنگوں میں گرے ہونے کی وجہ سے تیل سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا۔ دوستو، اتنے سال جنگوں میں گرے ہونے کے باوجود افغانی کرنسی پاکستانی اور انڈین روپوں کے مقابلے میں مضبوط ہے۔ ایک افغانی پاکستانی 3.98 روپوں جبکہ انڈین 1.21 روپوں کے برابر ہے۔ یہاں میں آپ کی ایک کنفیوژن دور کرتا چلوں کہ افغانستان کے باشندوں کو افغان کہا جاتا ہے جبکہ افغانستان کی کرنسی کو افغانی کہتے ہیں۔
زیادہ تر لوگ ان الفاظ کا الٹ استعمال کرتے ہیں، یعنی اکثر افغانستانی باشندوں کو افغانی کہا جاتا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ افغانستان کا پرچم سفید رنگ سے بنایا گیا ہے جس پر کالے رنگ سے کلمہ طیبہ نقش ہے، اور یہ جھنڈا 2004 میں ڈیزائن کیا گیا تھا۔ افغانستان کی سیر ہو اور کھانوں کا ذکر نہ ہو تو یہ سفر ادھورا ہے۔ یہاں کا مشہور کابلی پلاؤ صرف ایک کھانا نہیں بلکہ ایک روایت ہے۔ خشک میوہ جات، گاجر، کشمش اور گوشت سے بنا ہوا یہ پکوان ہر دسترخوان کی زینت بنتا ہے۔ اس کے علاوہ منتو، چپلی کباب اور نان، سب کچھ ایسا لگتا ہے جیسے ذائقے خود بول اٹھیں۔ اور ہاں، چائے کے بغیر تو بات ہی نہ بنے۔ افغانی چائے مہمان نوازی کی روح سمجھی جاتی ہے۔ افغانستان کی ثقافت میں پشتون، تاجک، ہزارہ، ازبک، ترکمان اور دیگر قبیلے شامل ہیں جو اپنی الگ زبان، لباس اور روایات رکھتے ہیں۔ پشتو اور دری زبان کو اس ملک کی قومی زبان ہونے کا درجہ حاصل ہے۔ دری زبان فارسی زبان کی ہی ایک قسم ہے جو کثرت سے افغانستان میں استعمال کی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ ایک اندازے کے مطابق افغانستان میں 35% آبادی پشتو اور 50% آبادی دری زبان بولتی ہے۔ افغانستان میں زیادہ تر بازار اور دکانیں جمعے کے دن بند ہوتی ہیں۔ جمعے کو اس ملک میں سرکاری تعطیل ہوتی ہے۔ افغانستان کا لٹریسی ریٹ اس وقت 37% ہے۔ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں۔ بازکشی افغانستان کا قومی کھیل ہے۔ اس کھیل میں 2 مخالف ٹیموں کے کھلاڑی گھوڑوں پر بیٹھ کر ایک بکری کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور درمیان میں بنے ایک کنویں میں پھینکتے ہیں، جو کہ دیکھنے میں انتہائی خطرناک لگتا ہے، لیکن افغانستان میں یہ کھیل بڑے شوق سے کھیلا اور دیکھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان کرکٹ میں بھی تیزی سے اپنا مقام بنا رہا ہے۔ دنیا میں بہت کم ممالک کی طرح افغانستان بھی ایک ایسا ملک ہے جہاں کوئی عیسائیوں کی عبادت گاہ یعنی چرچ موجود نہیں۔ اس کے علاوہ جب سے افغانستان پر طالبان نے کنٹرول سنبھالا ہے، ملک میں ایک بھی یہودی نہیں رہا۔ آخری یہودی جو افغانستان سے بھاگا تھا، اس کا نام زیبولون سیمنٹوف تھا۔ افغانستان کا قومی مذہب اسلام ہے اور 99% لوگ اسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جن میں 80% سنی مسلمان، 19% شیعہ مسلمان اور 1% لوگ دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ افغانستان کی قالینیں دنیا بھر میں بہت مشہور ہیں۔ افغانی قالین دنیا میں سب سے مہنگے اور قیمتی شمار ہوتے ہیں۔ یہ ہاتھ سے بنے جاتے ہیں اور بعض اوقات قالین بننے میں 6 مہینے کا عرصہ گزر جاتا ہے۔ دوستو، یہ ملک صرف جنگوں کا نہیں بلکہ صوفیوں، فنکاروں، شاعروں، قدرتی مناظر اور دلوں کو چھو لینے والی روایات کا ملک ہے۔ تو اب اگلی بار جب آپ افغانستان کا نام سنیں تو صرف جنگ کی تصویر نہ بنائیں۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو صدیوں کے زخم لیے پھر بھی مسکرا رہا ہے۔ اگر آپ کو افغانستان کے بارے میں یہ معلومات پسند آئیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔